جج صاحبان ہیں، 6 جج صاحبان، سب کے سب بڑے معزز اور بڑے آزاد منش ہیں، اور ہمیں ان کا ممنون ہونا چاہیے کہ انہوں نے کسی ایشو کو اٹھایا ہے، کسی ایشو کو ہمیں نظر آتا رہا ہے، آخرکار ہم بھی اسی برادری سے ہیں، اور ہم بھی ان کے یہ بہت سارے ہمارے جو جج صاحبان آپ نے جن کے نام بھی لیے ہیں، ہمارے کولیگز بھی رہے ہیں، ہمارے ساتھ وکالت بھی کرتے رہے ہیں، اور بڑے میں جانتا ہوں کہ یہ اصحاب بڑے ہی ایک باشعور اور باضمیر افراد ہیں. یہ اس طرح کوئی خط لکھنے کی اجتماعی طور پہ بھی ضرورت نہیں کرتا اس ملک میں، ہمارے ملک میں، کہ وہ یہ خط اس طرح کا لکھتے. اور سپریم جوڈیشل کونسل بالکل موزوں ادارہ ہے جس کو لکھنا ان کا بڑا جائز اور بڑا صاحب اقدام، کیونکہ سپریم جوڈیشل کونسل کوئی چیز صدارت کرتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان جو آج کل قاضی سعید صاحب ہیں، پھر 2 سینئر موسٹ ججز جو ہیں وہ اس پہ بیٹھتے ہیں، اور جو 2 سینئر موسٹ ججز آف دی سپریم کورٹ، ان میں اب منصور علی شاہ صاحب ہیں اور مندوخیل صاحب ہیں. یہ دونوں انتہائی احترام کے واجب ہے ان کا، اور دونوں بڑے نالجبل، اور پیچھے آپ نے دیکھا کہ کتنی اچھی اور بولڈ ججمنٹ دی ہیں مندوخیل صاحب، اور منصور علی شاہ صاحب تو ویسے ہی جانے پہچانے ہیں فار ہیومن رائٹ، فار کازز آف انوائرمنٹ. اس کے بعد 2 سینئر چیف جسٹس ہائی کورٹس کے، وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. تو یہ 5 ججز ایک عروج اور ٹاپ آف دا لائن لوگ ہیں اس پیشے میں، اور خاص کر جوڈیشری میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو لکھنا، ان کے پاس یہ سوال اٹھا دینا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کا ایک بڑا ہی انتہائی سنگین اور اہم معاملہ. اسلام آباد ہائی کورٹ کو پاکستان کے ہائی کورٹ میں ایک بڑا شائننگ ہائی کورٹ ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیڈرل ٹیریٹری کا ہائی کورٹ. اس سے یہاں ہمیں بہت مایوسیاں اس سے ہوتی رہی ہیں، کیونکہ ادھر چیف جسٹس صاحب بیٹھ جاتے رہے کیسز پہ، اور بڑی دیر تک اسٹے دیے بغیر، اور اس اسٹے کے دوران الیکشن کمیشن اپنی من مانی مان رہی ہے، اور دیگر ادارے بھی جو کرنا چاہ رہے ہیں کر رہے ہیں، اور یہ خاموش بیٹھے رہے ہیں. ان کو استدعا کی جاتی رہی ہے کہ آپ اس واقعے سے پہلے کچھ اس معاملے میں مداخلت کریں، لیکن ادھر سے بھی ذرا ایک لحاظ سے کمزوری پائی گئی. اب یہ جو میجورٹی ہے سپریم اسلام آباد ہائی کورٹ کی، یہ 6 ججز، یہ ان کی جانب سے میں سمجھ سکتا ہوں ان کو کیا تکلیف ہو، اور ان کو دکھ ہوگا اس کا. اور انہوں نے جو پیش کیا، میں نے خط سارا نہیں پڑھا، تو میں اس بارے میں ایک لحاظ سے ہینڈی کیپ ہوں، اور میں پڑھنا چاہتا ہوں. یہ بڑی تاریخی دستاویز ہے، بظاہر بہت تاریخی دستاویز، اور بر صغیر میں اس کی مثال کوئی ملتی ہوگی. اور یہ شوق میں ایک اور آپ کو بتا دوں واقعہ، جب افتخار محمد چودھری صاحب کا کیس چل رہا تھا تو 13 ججز سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے، 13 ججز سپریم کورٹ کے، اور اس کی صدارت اس بینچ کی کر رہے تھے خلیل رمدے صاحب.
اب خلیل الرحمان غمزے صاحب چیف جسٹس اس میں نہیں بیٹھ سکتے تھے، ٹاپ سینئر ججز نہیں بیٹھ سکتے تھے کیونکہ وہ رسپونڈنٹ تھے اس پٹیشن میں میں نے کی جی. اب اس میں شکایت ہم نے کی ایک مرحلے پہ آ کر کہ یہ جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے یہ ججز کے سارے جو فون ہیں ان کو بگ کر رہے. اب سپریم کورٹ ان ججز کو ہم نے اس بات پہ مائل کر لیا کہ اس سے انکوائری کرائیں اور پتہ لگا کہ سب ججز کے ٹیلی فون پہ کچھ نہ کچھ یہ خفیہ ان کی ریکارڈنگ وغیرہ ہو رہی. سپریم کورٹ نے اس پہ انٹیلیجنس بیورو کے چیف کو کہا کہ آپ خود جا کے یہ سارے ڈیپ بات کریں گے ان ساری جوڈیشل کالونی کے گھر اور ٹیلی فون اور کچھ جملے ذرا وقت بھی ادا کیے لیکن اس میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں ٹھہرائی کہ جس نے یہ کیا اس کے پیچھے تک نہیں گئے سپریم کورٹ کے چلے وہ کیا ہو گئے اس کی بنا پر کیونکہ وہ ہاتھ انہوں نے سافٹ رکھا. یہ ہاتھ سافٹ رکھنے کی بات نہیں، یہ بڑی سیریس بات. ٹھیک ہے. اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کو یہ اس کی شکایت ہے تو اس پہ بڑا سیریس ویو لینا چاہیے جوڈیشری. ٹھیک ہے چلے. یہ ایک تو ہائی کورٹ سے نہیں ہوگا، یہ سب کا ہی ہوگا.